تو قبروں کو لوارث نہ چھوڑیں، قبروں کو لوارث نہ چھوڑیں، اس کے اوپر مٹی، اس کے اوپر پھول، اس کے اوپر پودا، یا اس قبرستان کے ارد گرد کوئی پانی کا نلکا یا کوئی بیٹھنے کے لیے سایہ دار جگہ، کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے رہیں کہ جہاں سے مخلوق کو فائدہ ہو اور اس فائدے کا جو ثواب ہے وہ تمہارے مرحومین کو پہنچے۔ ہمارے دین نے اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ تربیت کی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے میت کو زمین کے حوالے کر دو، وہ تمہارے پاس امانت ہے، جتنا جلد ہو سکے اس کو اس کے حوالے کر دو۔ جو عزت اور تکریم دین اسلام نے انسان کو مرنے کے بعد دی ہے، وہ عزت اور تکریم بھی کسی اور مذہب میں، کسی اور کتاب میں، کسی اور دین میں وہ موجود نہیں ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ آج کے خطبہ میں ہم جس گفتگو اور جس عنوان کو زیر بحث لائیں گے وہ ہے میت کے کفن اور دفن سے متعلق مسائل اور احکام۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے جس طرح زندہ انسان کے حق دوسرے انسان کے ذمے رکھے ہیں، اسی طرح دنیا سے جانے والے کے بھی حقوق زندوں کے ذمے ہیں۔ زندہ لوگ مرنے والے کا حق ادا کر کے اپنے فرض منصبی سے سبکدوش ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی مسلمان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی رخصتی کے آداب ہیں، طریقہ ہے، شرعی احکام ہیں جنہیں سمجھنا بہت ضروری ہے، جن میں غسل ہے، کفن ہے، دفن ہے، جنازہ ہے، اور جو قبر کی تیاری ہے اور قبر میں جو رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ جانے والے کے بھی حق ہیں اور اس کے بھی ہمارے ذمے کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ جب دنیا میں پہلا انسان قتل ہوا اور انسان کی میت دوسرے انسان کے سامنے پڑی تھی تو انسان موت سے نا آشنا اور بے خبر تھا، بندے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مرنا بھی ہے۔ کوئی کام بھی جو پہلی دفعہ انسان کے درپیش ہوتا ہے، انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اور کیسے اس الجھن سے نکلنا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں جھگڑا ہوا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب جب ایک بھائی کی روح نکل گئی اور جسم پڑا تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ اب اس سے اگلا کام میں نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس نے فرش زمین پہ ہی پڑے رہنا ہے یا اس کو میں نے کہیں ٹھکانے لگانا ہے۔ وہ سوچ میں بیٹھا تھا۔ قتل کرنے کے بعد پشیمانی بھی تھی، ندامت بھی تھی، شرمندگی بھی تھی کہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اب کروں کیا اس کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا، کوا جسے ہم پنجابی میں کاں کہتے ہیں۔ ایک کاں آیا تو اس کاں نے ایک جو دوسرا کاں تھا، کوا تھا، مرا ہوا، اس کے لیے اس نے اپنی چونچ کے ساتھ ایک قبر بنائی۔ یبحث فی الارض، اس نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا اور اس میں وہ چونچ مارتا رہا تو اس میں ایک گڑھا بنایا اور قبر کھود کر اس مرے ہوئے کوے کو اس میں رکھا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قاتل کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ جس کو تم نے قتل کیا ہے اب اس کو ٹھکانے کیسے لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، پروردگار انسانوں کو سکھاتا ہے کائنات کا مشاہدہ کروا کے، اور انسان کے لیے کائنات میں سبق ہی سبق بکھرے ہوئے۔ ہمارے بارڈر پار ہماری سرحد ملتی ہے، ہندو مذہب ہے، وہ بھی انسانوں کا معاشرہ ہے، اگرچہ ان کا اور ہمارا مذہب ایک نہیں ہے۔ وہ بت کی پوجا کرتے ہیں، ہم رب کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جو عزت اور تکریم دین اسلام نے انسان کو مرنے کے بعد دی ہے، وہ عزت اور تکریم بھی کسی اور مذہب میں، کسی اور کتاب میں، کسی اور دین میں وہ موجود نہیں ہے۔ ہندو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے گلے میں ہار، مالا اور اس کو کپڑے میں لپیٹ کے لکڑیاں جلا کے اس میں اس کو رکھ دیتے ہیں اور اس کی راکھ اس کو پانی میں بہا دیتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو گنگا کے حوالے کر دیا، اب یہ پاک ہو گیا، اس کی آخری رسم ادا ہو گئی اور اس کے سارے گناہ دھل گئے،
یہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اب یہ اگلے جنم میں پھر آئے گا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگلے جنم میں ہم دنیا میں نہیں آئیں گے، بلکہ ہم جب قبر میں جائیں گے تو قرآن مجید فرقان حمید نے اللہ تعالیٰ کی جو الوہیت اور اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ، اے لوگو تم اللہ کا کفر اور انکار کیسے کر سکتے ہو؟ کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے، پانی کا قطرہ تھے، اس سے اس رب نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر اس زندگی کے بعد وہ تم کو مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور اس زندگی کے بعد تم اللہ کی بارگاہ میں لوٹا دیے جاؤ گے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ہم مرنے کے بعد اس دنیا میں نہیں آئیں گے، نیا جنم لے کے یا نئے جسم کو اوڑھ کے ہم اس دنیا میں نہیں آئیں گے، بلکہ قبر میں جائیں گے، حشر کو اٹھیں گے، بوسر فی القبور، قبریں پھٹیں گی، انسان اٹھیں گے اور خدا کی کچہری میں حاضر ہوں گے۔ گناہگاروں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، بدکاروں کو بائیں ہاتھ میں، ان کا حساب کتاب، اہل ایمان اپنی سزا اگر ان کے گناہ زیادہ ہوں گے تو وہ بھگت کے بھی جہنم سے پھر جنت میں جائیں گے۔ کوئی اہل ایمان ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، بالآخر ان کے لیے جو خلد بری ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہے، اپنے گناہ بھگت کے سزا ان کی، پھر وہ جنت میں جائیں گے۔ اسلام نے ہمیں بڑا خوبصورت تصور دیا ہے زندگی کا بھی اور موت کا بھی۔ ہم اپنے مرنے والے کو جلاتے نہیں ہیں، اور ہم اپنے مرنے والے کو 2 ہفتے، 4 دن، 5 دن ہم اس کی میت کو تکلیف نہیں دیتے کہ اس کو رکھیں، ابھی یہ کام ہوگا، ابھی وہ کام ہوگا، اور 2 ہفتے تدفین لیٹ کر دی جائے، بلکہ ہمارے دین نے اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ تربیت کی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے میت کو زمین کے حوالے کر دو، وہ تمہارے پاس امانت ہے، جتنا جلد ہو سکے اس کو اس کے حوالے کر دو۔ ہاں، میں 2 چیزیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک، اس صورت میں میت کی تدفین کو لیٹ کرنے کی اجازت ہے اگر میت مقتول ہو اور اس کے لیے کچھ جو قوانین ہیں ملکی، ان کے امپلیمنٹ کے لیے اگر کچھ اس سے تشخیص کرنا مقصد ہو، کوئی اس کو چیک کرنا مقصد ہو، کوئی کسی زخم کی نشاندہی کرنا مقصد ہو، تو پھر آپ تھوڑا بہت اگر لیٹ بھی کر لیں تو گناہ گار نہیں ہیں۔ اس کی تدفین میں چہ جائے کہ بعد میں قبر کشائی کر کے وہ تحقیقات کرنی پڑے۔ دوسری چیز جو ہمارے ہاں عام مستعمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس وقت جانے والا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ہم اس کو سرد خانے میں لگا دیتے ہیں، برف کے بلاک اس کے ارد گرد رکھ دیتے ہیں، یا کچھ ہسپتالوں میں وہ ڈیڈ باڈی کے لیے خاص فریزر ہوتے ہیں، اس میں ڈیڈ باڈی فریز کروا دیتے ہیں۔ اس کو کروانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا فلاں بیٹا، اس کی فلاں بیٹی اتنے دور سفر پہ رہتے ہیں، بیرون ملک رہتے ہیں، وہ آئیں گے، وہ منہ دیکھیں گے تو پھر ہم تدفین کریں گے۔ دوستان گرامی، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، ان کی محبت پہ کوئی کمنٹ نہیں ہے، کوئی تبصرہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے میت کو ٹھہرائے رکھنا، میت کو تکلیف میں رکھنا، میت کو برف میں رکھنا، سرد خانے میں اس وجہ سے رکھنا کہ فلاں بندہ 2 دن بعد آئے گا، 3 دن بعد آئے گا، تو اس کو آخری چہرہ دکھا کے تو پھر ہم نے دفن کرنا، یہ میت کے لیے تکلیف دہ ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اور جو لوگ بھی اس کام میں ملوث ہوتے ہیں وہ گناہ گار ہیں۔ جس طرح انسان کو گرمی تکلیف دیتی ہے، اسی طرح انسان کو سردی تکلیف دیتی ہے۔ ابھی سردی کا موسم ہے نا، آپ خود اندازہ کر لیں، جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ قبر کے اوپر نہ بیٹھو، قبر کا احترام سکھایا کہ قبر کے اوپر نہ بیٹھو، اور یہاں تک بھی حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ قبر کے اوپر بیٹھنا کتنا گناہ ہے تو تم آگ کے انگارے پہ بیٹھ جاؤ لیکن قبر پہ نہ بیٹھو، یعنی اتنا سخت ہے۔ تو اسی باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ بھی موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قبر کے اوپر نہ بیٹھو، اور میت کی کسی ہڈی کو دورہ نہ کرو، اس کو مت توڑو۔ ساتھ ہی حضور نے ارشاد فرمایا کہ میت کی ہڈی ٹوٹنے سے میت کو اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی وہ زندہ ہوتا تو اس کی ہڈی توڑتے تو اس کو تکلیف ہوتی، یعنی اس کی تکلیف کا احساس کرو، اس کو تکلیف نہ دو۔
اور اسی باب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر تمہیں میت کی کوئی ہڈی قبر سے باہر ملے، قبریں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، لوگ خبر ہی نہیں لیتے، اور جتنے پیار ہیں وہ 6 مہینے میں بھول جاتے ہیں، فاتحہ کا اہتمام نہیں ہوتا، استغفار نہیں ہوتا، کوئی صدقہ جاریہ کی کوشش نہیں ہوتی۔ آپ نے دنیا میں بھی مکان بنائے ہیں، ہم ان مکانوں پہ بڑی محنت کرتے ہیں اور ان کو لیک پروف کرنے کے لیے بڑے جتن کرتے ہیں کہ پانی نہ بہے، دیواریں نہ پھٹیں، لیکن جو قبر ہے، قبر کی دیوار اور قبر کے اوپر جو آپ نے لپائی کی ہے، اس کی آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یہ بہہ رہی ہے کہ نہیں بہہ رہی، اس میں پانی جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، کیونکہ اندر جا کے تو کسی نے دیکھا نہیں۔ قبر کے احترام میں سے یہ چیز ضروری ہے کہ وقتاً فوقتاً جو آپ کے مرحومین ہیں ان کی قبروں پہ جایا جائے اور ان کی جو مرمت ہے اس کا خیال رکھا جائے، فاتحہ پڑھی جائے، اور جو سب سے بڑا اس چیز کا فائدہ ہے وہ یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، کیونکہ حضور سے بڑھ کر ہدایت کی زبان کس کی ہو سکتی ہے؟ آپ کی زبان مبارک سے بڑھ کر حکمت کون دے سکتا ہے؟ اور آپ کے کلام سے بڑھ کر قیمتی کلام کس کا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں منع کرتا تھا قبروں پہ جانے سے، نہیں تو کم ان زیارت القبور، میں تمہیں منع کرتا تھا کہ قبروں پہ نہ جاؤ، فزور ہوا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جایا کرو۔ حکمت بتائی، ساتھ جو حکمت بتائی اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا پہلے منع کرتا تھا کہ نہ جاؤ۔ منع کیوں کرتے تھے؟ یہ جو اوائل اسلام کے ہم واقعات پڑھتے ہیں نا کہ کعبے میں 360 بت تھے، وہ بت کن لوگوں کے تھے؟ میں آپ کو ایک تاریخی حوالہ بھی بتا دوں، آپ یہ بات بھی سن کے حیران رہیں گے کہ اس وقت کعبے میں 2 بت ایسے بھی تھے کہ 2 ایسے بد نصیب تھے نعوذ باللہ جنہوں نے کعبے میں زنا کیا تھا، کعبے میں زنا کیا تھا، تو سزا کے طور پہ ان دونوں کے وجود پتھر کے ہو گئے۔ وہ جو 360 بت تھے نا، ان 360 بتوں میں جو 2 بت تھے ان کا تذکرہ سنا رہا ہوں، انہوں نے زنا کیا تو سزا کے طور پہ وہیں پہ وہ پتھر کے بن گئے۔ تو جب وہ پتھر کے ہو گئے تو ان کے قبیلوں نے ان کے انہی بتوں کو بھی کعبے میں رکھ دیا۔ ان کو تو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کیا جرم کیا یا کیا غلطی کی ہے، یہ تو بعد میں چیزیں آشکار ہوئی، تو وہ اس کو بھی پوچھتے تھے اپنے بزرگوں کو یاد کر کے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں۔ تو اکثر نے جو بت بنا کے رکھے ہوئے تھے اپنے باپ دادا کی عظمت کے اعتراف میں رکھے ہوئے تھے کہ ہمارا باپ بہت بڑا آدمی تھا، ہمارا دادا بہت بڑا آدمی تھا، ہمارا فلاں قبیلے کا سردار بہت بڑا آدمی تھا، تو ان کی یاد میں انہوں نے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو اسلام جب نیا تھا اور لوگوں کے دلوں میں تعلیمات اتنا گھر نہیں کر چکی تھی، تو لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے کہ کہیں یہ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا لیں، کہیں یہ قبروں کی عبادت نہ شروع کر دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں پہ نہ جایا کرو۔ حضور نے خود کہا کہ میں تمہیں منع کرتا تھا۔ تو جب لوگوں میں یہ بات عام ہو گئی کہ قبر پہ نہیں جانا کہ قبر سے کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، قبر سے کوئی ہمیں نقصان نہیں ہوتا، یعنی قبر والا ہمارا معبود نہیں ہے، ہمارا رب نہیں ہے، قبر کو سجدہ نہیں کرنا، رفتہ رفتہ جب ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی اور رسول اللہ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ قبر کو سجدہ نہیں کریں گے، قبر سے مدد نہیں مانگیں گے، قبر کے ساتھ کو سامنے رکھ کے شرک نہیں کریں گے، تو حضور نے فرمایا پہلے تمہیں منع کرتا تھا، اب تم جایا کرو۔ منع کرنے میں حکمت یہ تھی کہ کہیں شرک کا شکار نہ ہو جائیں، اور اجازت دینے میں حکمت یہ تھی، فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، جب تم قبر کو دیکھو گے تو تمہیں آخرت یاد آئے گی، تمہارے والد کی قبر، تمہارے بھائی کی قبر، تمہاری بیٹی کی قبر، تمہارے بیٹے کی قبر، تمہارے دوست کی قبر، تمہارے رشتہ دار کی قبر، تمہارے خاندان کے بزرگ کی قبر، تمہارے کسی بڑے من پسند لیڈر کی قبر، جب تم دیکھو گے آج قبر میں لیٹا پڑا ہے اور اوپر منو مٹی ہے، فرمایا اس سے تمہیں آخرت یاد آئے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں کسی مردے کی ہڈی ملے، تو ہڈیاں عموماً قبروں سے نکل آتی ہیں جب ہم بارشی موسم میں یا آگے پیچھے بالکل قبروں کی طرف دھیان نہیں کرتے۔ یہ قبرستان میں نے کتنی قبریں خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں کہ سوائے 3 اینٹیں اور اوپر 1 2 اینٹ، اور وہ جو نیچے ہم اینٹ لگا کے 4 دیواری بناتے ہیں قبر کی مٹی کے اندر، وہ اوپر نکل آئی، مطلب مٹی جو ہے نا وہ پانی کے ساتھ بہتی رہی، اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں ہے یہاں پہ قبر ہے۔ تو اس کو دیکھ کے ہم نے اندازہ لگایا کہ یہاں پر بھی قبر ہے، یہاں پر بھی قبر ہے، یہاں پر بھی قبر ہے۔ اپنے آباء و اجداد کی قبروں کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے۔
اپنے رشتہ داروں کی قبروں کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے، اپنے ماں باپ کی قبر کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے ماں باپ کے متعلق۔ دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگو مجھ سے دعا کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، میرے رب میرے ماں باپ پہ اس طرح رحم فرما جس طرح میں چھوٹا تھا تو یہ میرے اوپر رحم کرتے تھے۔ سوچیں نا، الفاظ کی گہرائی میں اتریں، قرآن کے مزاج کو سمجھیں اور اس حکم کی شدت کو محسوس کریں اور اس کے اندر جو محبت کا روپ چھپا ہوا ہے اس کو سمجھیں۔ اس وقت کو سامنے رکھا جا رہا ہے جب بندہ پہلو نہیں بدل سکتا، اپنے ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتا، جسم پہ ہونے والی خارش نہیں کر سکتا، اپنے سر کی درد نہیں بتا سکتا، آنکھوں کی چبھن نہیں بتا سکتا، کان کی تکلیف نہیں بتا سکتا، بھوک کی شدت نہیں بتا سکتا، پیاس نہیں بتا سکتا، وہ چھوٹا پن، وہ وقت۔ فرمایا اس وقت کو سامنے رکھ کر اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو۔ اسی طرح جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں نا تو پھر بھی ان کی حالت اور کیفیت یہی ہوتی ہے، اب وہ پانی نہیں مانگتے، روٹی نہیں مانگتے، کپڑے جوتی نہیں مانگتے، کوئی سوال بتی نہیں ڈالتے آپ کو۔ اب ان کا حق یہ ہے ان کے لیے استغفار کیا جائے، ان کے لیے فاتحہ پڑھی جائے، ان کے لیے صدقہ جاریہ کا انتظام کیا جائے اور ان کی قبروں پہ حاضر ہوا جائے۔ ان کی قبروں پہ جانے سے ان کو اسی طرح سکون ملتا ہے جس طرح زندگی میں اولاد ان کے کمرے میں جا کے ان سے ملاقات کرے تو ان کو سکون ملتا ہے۔ تو قبروں کو لاوارث نہ چھوڑیں، قبروں کو لاوارث نہ چھوڑیں، اس کے اوپر مٹی، اس کے اوپر پھول، اس کے اوپر پودا یا اس قبرستان کے ارد گرد کوئی پانی کا نلکا یا کوئی بیٹھنے کے لیے سایہ دار جگہ، کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتے رہیں کہ جہاں سے مخلوق کو فائدہ ہو اور اس فائدے کا جو ثواب ہے وہ تمہارے مرحومین کو پہنچے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابی حضرت سعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو ان کی ماں نے انہیں بڑی مشقت سے پالا تھا، حالانکہ یہ پہلے وہی سارے عرب تھے جو اپنی ماں اپنے کاندھے پہ رکھتے تھے اور بازاروں میں بولیاں دیتے تھے، جوئے میں ہار دیتے تھے اور ان کو اٹھا کے ٹپک آتے تھے گڑوں میں کہ یہ ضعیف ہمیں پالنے پڑے ہیں۔ لیکن رسول اللہ کی تربیت دیکھیے کہ جب میرے نبی کے وہ آغوش اسلام میں آئے تو پھر ان کے ذہنوں میں کیا تبدیلی آئی۔ 7 بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میری والدہ دنیا سے چلی گئی۔ خود کو یاد آیا نا کہ کیسے انہوں نے مجھے پالا، جب میں بڑا ہوا تو پھر جب میں کہیں آگے پیچھے جاتا تھا تو ان کو فکر کتنی ہوتی تھی، پوچھتی کتنا تھی، سفر کیسا گزرا، کچھ کھایا پیا، کوئی تکلیف تو نہیں۔ وہ ماں کی محبتیں یاد آئیں تو کہا اللہ کے رسول میری ماں دنیا سے چلی گئی ہیں، میں ان کے لیے کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے ان کو ثواب ملے، ان کو اجر ملے۔ تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 مدینے میں مسلمانوں کو پانی کی مجبوری ہے، پانی کی ضرورت ہے، پانی زندگی ہے، پانی حیات ہے، پانی کے بغیر زندگی کا وجود ناممکن ہے۔ ہو سکے تو اپنی ماں کے لیے ایک کنواں اس کا انتظام کر دو، کو پانی کا انتظام کر دو۔ تو حضرت سعد نے ایک کنواں جو ہے نا وہ اپنی والدہ کے نام پہ بنوایا یا خرید کے وقف کیا، لیکن ایک کنواں ان کے نام پہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا وہ کام، وہ عمل، وہ ادا اتنی پسند آئی، حضور نے اس کنویں کا نام رکھا بیر ام سعد، بیر ام سعد، کہ یہ سعد کی والدہ کا کنواں ہے۔ اپنے ماں باپ کا جو ایصال ثواب ہے، جو صدقہ جاریہ ہے، جو جانے والے کے لیے تسکین کا باعث ہے، ثواب کا باعث ہے، اس پہ کئی کام ہو سکتے ہیں۔ میں نے پہلے کتنی بار میں نے کہا یہ آپ کی مسجد ہے نا، ہم اس میں سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں، 5 وقت کی اذان، نماز، صلاۃ، کلام ہوتا ہے، اور کبھی اگر کوئی مسافر بھی آ جائے تو اس کو بھی سہولت مل ہی جائے گی کہ یہاں پہ وہ رات گزار لے اور پھر اپنا سفر جاری کر لے۔ کوئی مجبور آ بھی سکتا ہے، اس کے لیے بھی سہولت بن جائے گی۔ اس جگہ پہ خرچ کرنا جہاں پہ لوگ اپنی پیشانی لگاتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، کتنے بڑے اجر کا موجب ہوگا۔ ہماری مسجد کی ضرورتیں بھی ابھی پوری نہیں ہوئی، ٹھیک ہے ہمارا کام تو چل گیا، لیکن ابھی اس کی جو بنیادی ضرورتیں وہ پوری نہیں ہوئی۔ اس کے مینار کا کام ہے وہ باقی ہے۔ مینار مسلمانوں کی عبادت گاہ کی نشانی ہے۔ جو مسلمان ہیں وہ اپنی عبادت گاہ پہ مینار بطور علامت بناتے ہیں کہ یہاں پہ ہم سجدہ کرتے ہیں، یہاں پہ ہم اکٹھی جماعت کرواتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ ابھی ہماری مسجد کا وہ مینار باقی ہے۔ اسی طرح جو اوپر والا ہال ہے اس کا کام باقی ہے۔
تو کوئی ایک کام چھوٹا سا اپنے ذمے لے کے اپنی والدہ کے نام پہ، بھائی کے نام پہ، والد کے نام پہ آپ اس خدمت کو کریں جب تک وہ رہے گا۔ بلکہ مجھے بات یاد آئی، اوپر والا جب حال ہماری اس مسجد کا تعمیر ہوا تو ہمارے ارشد بھائی کے جو والد گرامی انہوں نے بڑا عرصہ مسجد کی خدمت کی، تو ان کے نام پہ بنا۔ تو خوشی ہے اس چیز کی کہ چونکہ انہوں نے اللہ کے دین اور اللہ کے گھر کی خدمت کی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ حضور نے اس کنویں کا نام رکھا کہ یہ بیر ام سعد ہے، یہ ان کی ماں کا کنواں ہے، کیونکہ اس کو نسبت ان کے وقف کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اسی طرح مسجد کے ایک حال کا نام رکھا ان بزرگوں کے نام پہ کہ جنہوں نے مسجد کی بے لوث خدمت کی ہے۔ تو دوستان گرامی، کچھ نہ کچھ ہمارا حصہ صدقہ جاریہ کی مد میں اپنے مرحومین کے لیے، بے شک وہ ایک چھوٹی سی ڈسپنسری کی صورت میں ہو، مسجد کی خدمت کی صورت میں ہو، مدرسے کی صورت میں ہو، کوئی ایمبولینس گاڑی اس کی سروس کی صورت میں ہو، کوئی بھی صورت بن سکتی ہے، کوئی بھی طریقہ بن سکتا ہے، لیکن اپنے فوت شدگان کو لاوارث نہ چھوڑیں، کیونکہ وہ لاوارث نہیں ہیں، وہ اپنے وارث چھوڑ کے گئے ہیں، وہ اولاد چھوڑ کے گئے ہیں، وہ اپنے نام لیوا اور اپنے جن کی وہ تربیت اور جن کو وہ پال کے گئے ہیں، وہ ان کو لاوارث نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا انسان بنائے کہ ہم اپنی موت کو بھی یاد رکھیں، اور جو ہمارے عزیز دنیا سے گئے ہیں ان کے جو ہمارے ذمے حقوق ہیں ہم اس کو بھی پورا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔